عشق کی چھت بہت بلند ہے، اس پر پہنچنے کے لیے اس میں اللہ ذات کی سیڑھی استعمال کر، جو تجھے ہر منزل و ہر مقام بلکہ لا مکان پہنچا دے گی۔ اس میں اللہ اعظم و اس میں اللہ نفع دیتا ہے اور ناتاثیر کرتا ہے، جب تک کہ وجود معظم اور دل سلیم و مکرم نہ ہو۔ تصور اس میں اللہ ذات صاحب تصور کے قلب و قالب کو اس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح کے باران رحمت خشک گھاس و خشک زمین کو زندہ کرتی ہے اور زمین سے سبزہ اگ آتا ہے۔ یقین نماز، روزہ اور سجدہ ریزی میں پایا جاتا ہے۔ سجدہ ریزی ایسا عمل ہے کہ جس سے یاد ذات الہی قائم رہتی ہے۔ نماز معراج ہے کہ اس میں دیدار خدا ہے۔ جب دل کے حواس کھلتے ہیں تو ظاہری نفسانی وجود کے حواس خمسہ بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ چشم باطن تو دل ہے۔ ہر آواز تیرے اندر سے آتی ہے، البتہ اس آواز کو سمجھتا کوئی اہل راز ہی ہے۔ جو نفس رات دن پیر و مرشد کے سامنے حکایات شکایات میں مصروف رہتا ہے، پیر و مرشد اس اہل نفس طالب کو حکایات شکایات سے نکال کر لا نہایت میں پہنچا دیتا ہے۔ نفس جب اس مقام نور پر پہنچتا ہے تو صد شکر بجا لاتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں اور کھانے کھاتا ہے، شیریں دودھ اور شہد پیتا ہے اور تن پر اطلس کا زرعی لباس پہنتا ہے۔ تو اس پر تعجب مت کر کہ وہ ظاہر و باطن میں عاقل و ہوشیار ہوتا ہے۔ الہی مجھے لذت دیدار بخش اور میرے دل پر لذت دیدار کا نزول فرما۔ تجھے جو کچھ چاہیے اس میں اللہ ذات سے حاصل کر، صرف اس میں اللہ ذات ہی نے آخر تک تیرا ساتھ نبھانا ہے۔ جب اس میں اللہ ذات طالب اللہ کے وجود میں تاثیر کرتا ہے تو اس پر رنگ معرفت چڑھتا ہے اور وہ مرتبہ کمال پر پہنچ جاتا ہے، اس کے وجود سے دوری مٹ جاتی ہے اور وہ اپنی مراد پا لیتا ہے۔ اپنے دل کو نجاست خطرات سے پاک کر لے تاکہ تجھے وحدت حق مل جائے۔ تو نہیں جانتا کہ اللہ تیرے کتنے قریب ہے، لیکن تیرا نفس ہی تیرا رقیب ہے جو تیری راہ مارنے پر تلا ہوا ہے۔ جس نے خواب میں گھوڑا اور اونٹ یہ دو چیزیں دیکھ لی تو سمجھ لیں وہ دولت مند ہونے والا ہے۔ الہی تو کسی کو عاجز کر کے در بدر کا سوالی نہ بنا کہ تیرا وصال مال و زر سے کہیں بہتر ہے۔